ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بس یہ مانند پتھر کے ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت ہے. اور زبانوں میں بھی سختی کے لیے پتھر آتا ہے استعمال. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم و زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اور رحمان بابا ہوئی دا غزلن دا شنکان دا سہرا دے، او پا زخمی زڑنی چدے ان دڑ دے دو. یہ دل نہیں ہے سہرا کا ہرا پتھر ہے، جس نے دکھے ہوئے کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوا. ہر زبان میں پتھر شدت کے لیے استعمال ہے. حدیث کے مشہور عالم، بخاری کے ممتاز شاعر، فخر و مفخر اسلام شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر کہلاتے عسقلانی، کیونکہ اس کا علم بہت مضبوط تھا، وسیع الاطلاع ہے، طرق کا تتبع کامل ہے. باوجود خلاف طبع کے، شافعی تعصب کے، امام الحسن انور شاہ کہتے ہیں ابن حجر ما کان حافظا للحدیث فقط بل کان احفظا لعلوم الدنیا. صرف حدیث کے حافظ نے، دنیا کے علوم کا حافظ. میں تمہیں عالموں کے قصے اس لیے سناتا ہوں کہ تم میں جذبہ آ جائے، آپ اپنے بڑوں کو پہچان لیں اور اپنے گریبان میں جان لیں کہ ہم کہاں سے آئے اور کیا کر رہے ہیں اور کہاں رہ گئے. ہمیں ان انسانوں کو سمجھنے کا موقع کب ملے. فرمایا اسرائیلیو، تم نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ دیکھا، خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھا، لیکن تم مان تو نہ گئے، بلکہ دل تمہارے سخت ہے، بہت سخت ہے. کیونکہ دل میں بھی نرمی، وہ پتھر میں بھی نرمی آتی ہے. تمہارے کیسے دل ہے؟ یہ تو دل نہیں پتھر ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے پھوٹ پڑتی ہے نہریں. بعض جگہ چشمہ ہوتا ہے، دیکھے تو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے. ہمارے جو کنواں ہے، یہاں ایک کنواں ہے، ابھی استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک خواب کے نتیجے میں یہ کنواں کھودا گیا ہے، اور کوئی غیبی رجال الغیب ظاہر ہوا تھا مجھے بتانے کے لیے. پہلے ادھر ارادہ تھا، تو مجھے کہا آپ نے خود بیان کیا ہے کہ جب مینار ایک ہو تو مسجد کے بائیں طرف یہاں سے اٹھو گے تو انشاءاللہ دنیا کے علوم سے واقف ہو. اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہے، مسجد کا ایک مینارہ ہے دائیں طرف. میں نے کہا بھی کہ بیوقوفی، لیکن نہیں سمجھتے. کتاب المساجد ہے مقرزی کی، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب المساجد، امام مقرزی کی، جس کی خطط و آثار ہے. اس میں ساری وضاحت. العذب المنحل المورود فی حل سنن ابی داؤد، عمر خطابی مصری کی، اس نے بھی وضاحت کی ہے دو مسئلوں کی. ایک تو یہ کہ مینار ایک ہو تو مسجد کے بائیں طرف، اور اس میں پھر اذان خانہ بنے، کیونکہ اذان ہمیشہ محراب سے بائیں طرف ہوئی. اور دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ امام جو قوم کی طرف منہ موڑتا ہے تو اکثر ما ینصرف الی الشمال قلیلا ما ینصرف الی الیمین، اکثر بائیں طرف. اور مجدد نے مکتوبات میں کہا ہے کہ ائمہ دائیں طرف مڑتے ہیں، بائیں طرف نہیں، یہ بدعات میں سے. اور بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پیغمبر کو میں نے دیکھا اکثر بائیں طرف مڑے. دیکھیں حنفی فقہ میں آیا، دنیا میں واحد فقہ ہے
چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے کسی فقہ میں یہ مسئلہ نہیں کہ امام نماز پڑھانے کے بعد جب قوم کی طرف منہ موڑنا چاہے تو بائیں طرف کو ترجیح دے، دائیں کو نہیں دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو صرف دائیں طرف مڑتا ہے بائیں مڑتا ہی نہیں، فقد جعل للشیطان حظا من صلاته، اس نے اپنی نماز میں شیطان کا بھی حصہ بنا لیا، یہ شیطانی نماز ہے۔ اب اس کسوٹی سے اماموں کو فرق ہوگا، بچیں گے نہیں، دائیں بائیں کا اول کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ جو بائیں ہاتھ سے نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں یہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، ان میں جرأت ہے کہ کہے، حالانکہ میں جب بھی سناتا ہوں تو کہتا ہوں مرقات جلد 2 صفحہ 202، تحتوی علی المراکی صفحہ 172، تکملہ مجمع البحار جلد 5 صفحہ 159۔ اس لیے سناتا ہوں کہ اگر کوئی ذی علم بیٹھا ہو تو اس کے پاس ہتھیار آ جائے۔ اور ابو داؤد شریف مقتدی فراغت پر نماز سے کیا ذکر تسبیح کیسے کرے گا؟ امام ابو داؤد کے 2 استاد، ایک عبید اللہ، ایک ابن قدامہ۔ ابن قدامہ کہتے ہیں یعقد التسبیح بیمینی، پیغمبر تو تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے، دورا گھٹا مسئلہ نہ اوپر سپر دے، شپیتا کالا اوشو، اویا کالا اوشو، 70 سال ہوئے، 75 سال، آپ دیکھیں جائیں، یہاں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ دائیں بائیں کا فرق۔ اچھا جی، تو بے شک بعض پتھر ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جس سے بہہ پڑتی ہے نہریں۔ بعض علماء دین مضبوطی کے اعتبار سے تو پتھر ہے اور فیض کے اعتبار سے نہر ہے، چشمے ان کے جاری۔ ہمارے علماء دیکھے، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، پھر دہلی کے حضرات دیکھے، پھر دیوبند کے اکابر دیکھے، ہمارے اساتذہ و مشائخ دیکھے، لا الہ الا، مضبوطی دیکھیں گے تو اور شان ہے، اور فیضان دیکھیں گے تو اور شان ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھر ہے لما یتفجر منہ الانہار، جس سے جاری ہو جاتی ہے نہریں۔ یہ ایک نہر ہے احسن المدارس، یہ دوسری نہر ہے احسن الدراسات، یہ تیسری نہر ہے احسن المقاصد، یہ چوتھی نہر ہے جامع عثمان مسجد طاہر۔ 4 نہریں قرآن میں بیان ہوئی، 4 شاخیں، 5ویں ابو یوسف ہے، زیادت علی زیادت کہلاتی ہے۔ شمس الائمہ نے امام محمد کی ایک کتاب ہے زیادات، اس کی شرح لکھی تو اس کا نام رکھا ہے زیادات علی زیادات۔